السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ، آج کے درس میں ہم تقویۃ الایمان کتاب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے مؤلف ہیں شاہ اسماعیل شہید، اور اس کا مقدمہ لکھنے والے ہیں مولانا غلام رسول مہر۔ یہ کتاب بہت ہی اہم کتاب ہے اور ہندوستان پاکستان میں پڑھی جانے والی بہت زیادہ تعداد میں پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس سے ہدایت حاصل کی ہے، اور اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگ شرک و بدعت کے اندھیرے سے نکل کر اتباع سنت کی روشنی پر گامزن ہوئے ہیں۔ مولانا غلام رسول مہر کا مقدمہ بہت ہی عمدہ مقدمہ ہے، اور انہوں نے اس مقدمے کے اندر بہت ہی عمدہ اور مفید باتیں درج کی ہیں۔ تقویۃ الایمان کے مصنف شاہ محمد اسماعیل شاہ عبد الغنی کے اکلوتے فرزند، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے، شاہ عبد العزیز محدث، شاہ رفیع الدین محدث اور شاہ عبد القادر محدث کے بھتیجے تھے۔ پاک و ہند کی وسیع سرزمین میں علم و فضل، درس و تدریس، تصنیف و تالیف، وعظ و ارشاد، تجدید دین، احیاء اسلامیت اور اصلاح امت کی ایسی بلند نسبتیں شاید ہی کسی کے حصے میں آئی ہوں۔ جن سے شاہ اسماعیل مشرف ہوئے، اور ایسی گراں بہا میراث بھی بہت کم لوگوں کو ملی ہوگی۔ شاہ اسماعیل نے ان نسبتوں کی بلندی اور اس میراث کی گراں بہائی نہ محض قائم رکھی، بلکہ عملاً ان کی زینت و زیبائی بدرجہ درخشاں تر بنا دی۔ عزیز طلبہ، اس پیراگراف میں تقویۃ الایمان کے مصنف شاہ اسماعیل کو اللہ رب العالمین نے جس فضل و کرم سے نوازا تھا، ان کو جن نعمتوں سے نوازا تھا، اس کا ذکر ہے۔ وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے تھے، اور شاہ عبد العزیز، شاہ رفیع الدین محدث اور شاہ عبد القادر محدث کے بھتیجے تھے۔ تو یہ نسبتیں ان کو اللہ رب العالمین کی جانب سے ملی تھی کہ وہ ایک علم و فضل والے خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ پاک و ہندوستان اور پاکستان کی وسیع سرزمین میں علم و فضل کی اس طرح کی نسبتیں بہت ہی کم لوگوں کو میسر آئی ہیں کہ جن کے چچا اور جن کے دادا کا مشغلہ ہی درس و تدریس رہا ہو، تصنیف و تالیف رہا ہو، وعظ و ارشاد رہا ہو، اور دین اسلام کو
پروان چڑھانے کے لیے اور اس کی دین اسلام کی خدمت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہوں، تو یہ نسبتیں شاہ اسماعیل شہید کو اللہ رب العالمین کی جانب سے ملی تھی، اور ان کو اس قدر جو اللہ رب العالمین کا انعام تھا، یہ جو علم و فضل کی میراث ان کو ملی تھی، انبیاء کرام کا جو سب سے بڑا کام ہوتا ہے دعوت و تبلیغ کا، تو آج بھی انبیاء کرام کے وارثین جو ہیں وہ علماء کرام ہی ہیں، ان کا کام بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ تو یہ سب چیزیں شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کو میسر ہوئی تھی، اللہ رب العالمین نے ان کو دی تھی، تو انہوں نے ان نسبتوں کا نہ صرف بھرم رکھا بلکہ ان کی زینت و زیبائی میں انہوں نے 4 چاند لگا دیے اور اس کو بدرجہ انہوں نے اور بڑھا دیا۔ شاہ اسماعیل مستند روایت کے مطابق 12 ربیع الاول 1193 ہجری 26 اپریل 1779 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ گویا اپنے پیر و مرشد امیر المومنین سید احمد بریلوی سے کم و بیش 7 سال بڑے تھے۔ والدہ ماجدہ کا نام بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ شاہ اسماعیل شہید 1193 ہجری میں، یہ مستند روایت ہے، اور ایک روایت آتی ہے 1195 ہجری، یہ میر شہامت علی نے درج کی ہے، لیکن انہوں نے یہ شاہ اسماعیل شہید کی ولادت کی جو ہجری سن ہے یہ کہاں سے اخذ کی ہے، ان کا ماخذ کیا ہے یہ صحیح طور پر پتہ نہیں ہے، لیکن مستند جو روایت ہے وہ ہے 1193 ہجری شاہ اسماعیل شہید کی پیدائش کی۔ تعلیم و تربیت۔ شاہ اسماعیل نے ابتدائی تعلیم والد ماجد سے پائی۔ 8 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے۔ 16 رجب 1203 ہجری 12 اپریل 1789 کو جب شاہ شہید صرف 10 برس کے تھے، شاہ عبد الغنی نے وفات پائی۔ ان کے والد محترم جو تھے انہوں نے وفات پائی۔ تینوں اعمام یعنی ان کے جو چچا تھے تینوں، ان کے نام ہیں شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر۔ یہ 3 بھتیجے کو آغوش محبت میں لینے کے لیے یکساں تیار تھے، یعنی ان کے جو چچا تھے جب وہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے چچا یکساں طور پر اس چیز کے لیے تیار ہو گئے کہ وہ اپنے بھتیجے شاہ اسماعیل شہید کی تربیت کریں گے۔ یتیم بھتیجے کو آغوش میں لینے کے لیے یکساں تیار تھے، لیکن رسمانی ذمہ داری شاہ عبد القادر نے اٹھا لی، جن کی اپنی اولاد میں صرف ایک لڑکی تھی۔ شاہ اسماعیل نے درسی کتابیں انہی سے پڑھی اور تمام مروجہ علوم میں وہ درجہ حاصل کر لیا جو ان کے عہد میں تعلیم و تدریس کا آخری درجہ سمجھا جاتا تھا۔ شاہ عبدالعزیز سے حدیث کی سند لی اور 15-16 سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہو گئے۔ یہ شاہ اسماعیل شہید کی تعلیم و تربیت کا کچھ مختصر حال بیان کیا گیا ہے، اور آگے بتا رہے ہیں ان کی ذہانت، ان کی ذکاوت۔ تو 15-16 سال کی عمر تھی کہ یہ فارغ التحصیل ہو گئے، اور اس دور میں یہ جو ان کا درجہ تھا تعلیم و تدریس کا وہ ایک آخری درجہ تھا، یعنی انہوں نے اپنے دور کی مکمل تعلیم حاصل کر لی تھی۔ سر سید احمد خان کے بیان کے مطابق ابتدا میں استغنا کا یہ عالم تھا، یعنی بے نیازی کا، لاپرواہی کا، کہ یاد ہی نہ رہتا تھا کہ سبق کہاں سے شروع ہوگا، چنانچہ کبھی اصل مقام سے بعد کی عبارت شروع کر دیتے۔ شاہ عبد القادر ٹوکتے تو جواب میں کہہ دیتے کہ مطلب سہل سمجھ کر نہ پڑھا۔ یہ شاہ عبد القادر ان کے چچا تھے جو ان کو پڑھاتے تھے۔
شاہ عبد القادر متروکہ حصے میں سے کچھ پوچھتے تو شاہ شہید ایسی تقریر فرماتے کہ سب لوگ سن کر حیران رہ جاتے۔ اسی طرح کبھی اصل مقام سے پیشتر سبق کا آغاز کر دیتے۔ شاہ عبد القادر متنبہ فرماتے، آگاہ کرتے، ٹوکتے ان کو، تو شاہ شہید ایسے شبہات وارد کر دیتے کہ فاضل استاد کو بھی ان کے جواب میں خاص توجہ مبذول کرنا پڑتی۔ یہ سر سید احمد خان نے ان کی ذہانت کے بارے میں، ان کی ذکاوت کے بارے میں یہ ایک ان کا واقعہ بیان کیا ہے، یہ ان کی خاصیت بیان کی ہے کہ شروع میں ابتدا میں جب استاد محترم ان سے کہتے کہ سبق سناؤ اور سبق پڑھنے کے لیے کہتے، تو کبھی کبھی جو سبق تھا اس سے آگے پڑھنا شروع کر دیتے اور بیچ میں بعض عبارت وہ چھوڑ دیتے۔ استاد محترم ان سے کہتے کہ یہ سبق تم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، کچھ سطور چھوٹ گئی ہیں یا کچھ عبارت چھوٹ گئی ہے، تو وہ یہ کہتے کہ آسان ہے سبق اور عبارت پوری آسان ہے، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو استاد محترم کہتے ذرا بتاؤ، سمجھاؤ، تو وہ اس عبارت کو خوب اچھی طرح سمجھا دیتے، خوب اچھی اس کی تشریح کرتے اور ایک تقریر سی کر دیتے، تو تمام لوگ حیران رہ جاتے کہ یہ کیا معاملہ۔ ان کی ذہانت اور ذکاوت بیان کرتے ہوئے سر سید احمد نے یہ چیز لکھی ہے۔ یا اسی طرح بعض دفعہ وہ جہاں تک کتاب پڑھی جا چکی تھی، سبق پڑھا جا چکا تھا، اس سے پیشتر ہی سبق شروع کر دیتے پڑھنے کے لیے۔ استاد محترم متنبہ کرتے، آگاہ کرتے کہ یہ سبق تو پڑھا جا چکا ہے، تو پڑھے ہوئے سبق میں سے جو پڑھ چکے تھے اس میں کچھ شبہات اس طرح کے پیدا کر دیتے، کچھ باتیں اس طرح کی، کچھ سوالات ان میں اس طرح کے پیدا کر دیتے کہ استاد محترم کو بھی خاص توجہ مبذول کرنی پڑتی اور وہ بھی غور و فکر میں پڑ جاتے اور خاص توجہ کے بعد ہی ان کے اشکال کا یا ان کے جو شبہات تھے ان کا ازالہ کرتے۔ تو یہ ان کی ذہانت اور ذکاوت کا اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ غیر معمولی ذکاوت کی دھوم شہر بھر میں تھی۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد لوگ امتحاناً برسر راہ سوالات پیش کر دیتے۔ خیال یہ ہوتا کہ کتاب پاس نہیں، اس لیے شافی جواب نہ دے سکیں گے، لیکن شاہ شہید بے تعمل تقریر شروع کر دیتے اور مسئلے کی ایسی تشریح فرماتے کہ پوچھنے والے کو اپنی جرأت پر خجالت ہوتی۔ بعض دفعہ چونکہ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا، ان کی اس بات سے شہرت ہو چکی تھی کہ یہ بہت ہی ذہین ہیں اور بہت ہی قابل ہیں، تو بعض دفعہ لوگ ان کی کیا نام ہے، ان کو خاموش کرنے کے لیے یا ان کا امتحان لینے کے لیے ایسے موقع پہ راہ چلتے ہی ان سے کچھ سوالات کرنے لگتے کہ کتاب پاس میں نہیں ہے تو شاید معذرت کر لیں گے اور جواب نہیں دے پائیں گے۔ تو جب ان سے سوالات کیے جاتے تو وہ اتنے تشفی بخش جواب دیتے اور اتنی صراحت اور وضاحت کے ساتھ اس کی تشریح کر دیتے اور ایسی تقریر کرتے کہ لوگ خود شرمندہ ہو جاتے۔ مولانا محمد خان عالم مدراسی نے مولانا سید محمد علی رامپوری کے بیان کے مطابق لکھا ہے کہ شاہ شہید عالم متبحر اور حافظ قرآن تھے۔ 30,000 حدیثیں ان کی نو کے زبان پر تھیں، یعنی 30,000 کتاب احادیث جو تھی ازبر تھی، بالکل ان کو بالکل زبان کی نوک پر تھی، بالکل اچھی طرح ان کو یاد تھی اور بہت بڑے عالم تھے اور حافظ قرآن بھی تھے۔ سید صاحب کی بیعت۔ شاہ شہید کے علم و فضل کی شہرت اگرچہ عام تھی، لیکن اس کے ساتھ طبیعت میں ایک گونا بے پرواہی سی پائی جاتی تھی، یعنی انہوں نے کوئی مستقل مشغلہ اختیار نہ کیا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ خاندان میں جن مشاغل کا رواج تھا انہیں وہ مقاصد اصلاح کے لیے کافی نہ سمجھتے تھے اور کوئی نیا مشغلہ پیش نظر نہ تھا، یا یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے دل میں الگ لائحہ عمل کا فیصلہ کر چکے تھے اور رفقا و معاونین کی تلاش میں متوقف تھے۔ ان کے بارے میں لکھتے ہیں شاہ اسماعیل شہید کے بارے میں کہ علم و فضل کا ان کا شہرہ تھا، کافی شہرت تھی، اس کے باوجود یہ ہے کہ ان کی طبیعت میں کسی قدر لاپرواہی سی پائی جاتی تھی،
کیونکہ انہوں نے مستقل کوئی مشغلہ اختیار نہیں کر رکھا تھا کہ یہ درس و تدریس میں لگ گئے ہوں، یا اسی طرح امامت و خطابت میں لگ گئے ہوں، یا اسی طرح تصنیف و تالیف میں لگ گئے ہوں، یا اسی طرح اصلاح معاشرے کے کام میں لگے ہوئے ہوں۔ کوئی انہوں نے خاص مشغلہ اختیار نہیں کیا تھا۔ اس کا جواب تو نہیں پتہ، لیکن مصنف نے لکھا ہے، یہ مقدمہ لکھنے والے جو مولانا غلام رسول مہر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ شاید وجہ یہ ہو کہ جو ان کے خاندان میں مشاغل تھے ان کو وہ کافی نہ سمجھتے ہوں اصلاح کے لیے، اس لیے انہوں نے اس کو جو مشاغل تھے ان کو اختیار نہیں کیا۔ یا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اور نیا مشغلہ اختیار کرنا چاہتے ہوں اور انہوں نے اپنے دل میں کوئی نیا لائحہ عمل اختیار کرنے کے بارے میں سوچ لیا ہو، اور یہ ابھی انتظار میں ہوں کہ کچھ رفقا ان کے ساتھ آ جائیں، کچھ معاونین ان کے ساتھ آ جائیں، کچھ ہم خیال ان کے ساتھ آ جائیں، اس لیے یہ توقف کیے تھے۔ یہی حالت تھی کہ 1234 ہجری میں امیر المومنین سید احمد بریلوی نواب امیر خاں والی ٹونک کی رفاقت چھوڑ کر راجپوتانہ سے دہلی پہنچے اور اکبر آبادی مسجد میں مقیم ہوئے۔ پہلے مولانا محمد یوسف خلتی نے، جو غالباً شاہ ولی اللہ کے بھائی شاہ اہل اللہ کے پوتے تھے، پھر شاہ عبدالعزیز کے داماد مولانا عبدالحی نے، اور ان کے بعد شاہ شہید نے سید صاحب سے بیعت کی۔ اسی وقت سے شاہ شہید کی زندگی بالکل بدل گئی اور وہ رات دن اصلاح و ارشاد میں مصروف رہنے لگے۔ سہ شنبہ اور جمعہ کو شاہی مسجد میں التزام وعظ فرماتے۔ سر سید نے لکھا ہے کہ نماز جمعہ کے لیے لوگ اس کثرت سے آنے لگے جیسے عیدین کی نمازوں میں آتے تھے، اور سامعین کا شمار نہ ہو سکتا تھا۔ وعظ کا طریقہ ایسا تھا کہ جو کچھ فرماتے دلوں میں پیوست ہو جاتا، اگر کسی بات پر کوئی خلش پیدا بھی ہوتی تو آگے چل کر بالکل رفع ہو جاتی۔ احیاء سنت اور رد شرک و بدعت وعظوں کا خاص موضوع ہوتا۔ یہی دور تھا جس میں احیاء دین کا کام پوری سرگرمی سے شروع ہوا، اور یہی دور تھا جس کے متعلق مولانا ابوالکلام آزاد نے تذکرہ میں تحریر فرمایا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاہ اسماعیل شہید 1234 ہجری میں امیر المومنین سید احمد بریلوی کی رفاقت کو چھوڑ کر راجپوتانہ سے دہلی آ گئے اور اکبر آبادی مسجد میں مقیم ہو گئے، اور یہیں پر انہوں نے مسجد میں وعظ شروع کیے۔ سہ شنبہ اور جمعے کو شاہی مسجد میں پابندی کے ساتھ وعظ فرماتے، تقریر فرماتے۔ سر سید احمد لکھتے ہیں کہ نماز جمعہ کے لیے لوگ اس کثرت سے آنے لگے جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں لوگ آتے ہیں، اور سامعین کی بہت زیادہ تعداد رہتی تھی، اتنی تعداد رہتی تھی کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وعظ کا طریقہ ایسا عمدہ ہوتا تھا کہ جو کچھ بیان فرماتے لوگوں کے دلوں میں پیوست ہوتا جاتا، اترتا جاتا، اور لوگ جو ہے ان کی تقریر سے اثر لیا کرتے تھے۔ اگر دوران خطابت، دوران تقریر کوئی خلش باقی رہ جاتی، کوئی اشکال کسی طرح کا پیدا ہو جاتا، تو آخر میں بیان کرتے کرتے آخر میں وہ تمام اس طرح کے اشکال جو ہیں یا شبہات ہیں وہ دور ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔ یہ ان کا انداز تکلم تھا یا انداز خطابت تھا کہ بہت ہی عمدہ اور اچھا بیان کرتے تھے، لوگوں کے دلوں میں ان کی تقریر جو ہے بیٹھ جاتی تھی اور پیوست ہو جاتی تھی۔ عام طور سے ان کے جو موضوع ہوا کرتے تھے، ان کی جو تقاریر ہوا کرتی تھی، وہ احیاء سنت پر ہوا کرتی تھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے متعلق ان کی تقاریر ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اس وقت جو ہے وہ سب بہت ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مردہ ہو چکی تھیں، اور اس لیے وہ ان کو زندہ کر رہے تھے۔ اور اسی طرح بدعت اور خرافات کا دورہ تھا، وہ اس وقت بدعت اور خرافات کا دورہ تھا، تو ان کے وعظوں میں رد شرک و بدعت کو ہی بیان کیا جاتا تھا، شرک و بدعت کے ردود کو ہی بیان کیا جاتا تھا، شرک اور
بدعت کی تردید میں ہی یہ عام طور سے تقاریر کیا کرتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جس میں احیاء دین کا کام پوری سرگرمی سے شروع ہوا، پورے جوش و خروش سے شروع ہوا۔ اس دور کے متعلق مولانا ابوالکلام آزاد نے تذکرہ میں تحریر فرمایا ہے، بہت ہی عمدہ تحریر ہے اور بہت ہی عمدہ پیراگراف ہے۔ اگر عزیز طلبہ اگر اس کو یاد کر لیں تو یہ بہت ہی اچھا رہے گا۔ کیا ہی اچھے انداز میں مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں، دعوت و اصلاح امت کے جو بھید پرانی دہلی کے کھنڈروں اور کوٹلہ کے حجروں میں دفن کر دیے گئے تھے، اب اس سلطان وقت اور سکندر اعظم کی بدولت شاہ جہاں آباد کے بازاروں اور جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ان کا ہنگامہ مچ گیا، اور ہندوستان کے کناروں سے بھی گزر کر نہیں معلوم کہاں کہاں تک چرچے اور افسانے پھیل گئے۔ جن باتوں کے کہنے کی بڑوں کو بند حجروں کے اندر بھی تاب نہ تھی، وہ اب برسر بازار کی جا رہی اور ہو رہی تھی، اور خون شہادت کے چھیٹے حرف و حکایت کے نقوش صفحے عالم پر ثبت کر رہے تھے۔ یعنی اس دور میں اس طرح کی باتیں یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اس دور کی اس دور کی حالت کو چند سطور میں ذکر کیا ہے کہ یہ حالت یہ تھی کہ اس طرح کی باتیں جو شاہ اسماعیل شہید کہتے تھے احیاء سنت کے متعلق، شرک و بدعت کے ردود میں جو باتیں کہتے تھے، جو دلائل پیش کرتے تھے، یہ باتیں اس دور میں کسی کو کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، کسی کو کہنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ سکندر اعظم اور سلطان وقت نے اپنے بیان کے ذریعے اور اپنے خاص انداز کے ذریعے اتنی جرأت اور ہمت پیدا کر دی کہ برسر عام اس طرح کی باتیں لوگ کرنے لگے۔ اب انشاءاللہ آگے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں، اللہ رب العالمین ہمارے تمام احوال کو درست فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے علم و عمل میں زیادتی فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔